بعد فقد قال امام الصادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ حضرات گرامی، اس حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ زیارت اربعین اب یہ ایام ہیں جس میں زائرین ہمارے ملک سے بلکہ دنیا کے گوشے اور کنار سے کربلا کا رخ کر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ یہ ایک شاعر اللہ ہے، شاعر حسینی بھی ہے۔ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، 2 حدیث سناتا ہوں اور چند باتیں ذکر کر کے دوسرے خطبے میں جاتے ہیں۔ ایک مناسبت ہے امام کاظم علیہ السلام کی نصیحت سے بہرمند ہوتی ہے۔ یہ حدیث امام سے بشیر الدحان نے نقل کی ہے۔ کہتے قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان الرجل لیخرج الى قبر الحسین، جب کوئی بھی انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، فَلَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ بِأَوَّلِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةَ ذُنُوبِهِ، جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور پہلا قدم جو امام حسین کے روضے کی طرف یا کربلا کی طرف بڑھاتا ہے، پہلا قدم رکھتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک قدم امام حسین کی طرف یا کربلا کی طرف بڑھانے کا ثواب، جسٹ 1 اسٹیپ، ایک اسٹیپ، امام فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ بِأَوَّلِ خُطْوَةٍ مَغْفِرَةَ ذُنُوبِهِ، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ لم یزل یقدس بکل خطوۃ حتی یاتی، ہر قدم جب اٹھاتا رہے گا کربلا کی طرف تو فرشتے اس کو تقدیس کرتے رہیں گے، مقدس بناتے رہیں گے، اس کی تعریف کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا آتَاهُ، اور جب وہ کربلا پہنچے گا، ناجاہ اللہ تعالی، تو اللہ اس بندے سے اپنی گفتگو کرے گا، اللہ اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا، راز و نیاز کرے گا۔ فقال عبدی سلنی آتک، اور کہے گا، اللہ اپنے بندے سے کہے گا مانگ لے، جو مانگنا ہے تجھے ابھی عطا کر دیا جائے گا۔ دوسرا جملہ ہے ادعونی احبک، اے لوگو جو تم سوال کرو گے اللہ تمہیں دے دے گا۔ اس کے بعد ادعونی عجب کا، تم مجھے بلاؤ تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کربلا آئے ہو، پکارو اللہ کو، تمہیں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد جو جملہ ہے اطلب منی آتک، مجھ سے مانگو جو طلب کرو گے سب عطا ہوگا۔ سلی حاجتن اقضیہا علیک، اور حاجتیں رکھتے ہو تو آج طلب کر لو، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا۔ قال، راوی کہتا ہے اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَن يُعْطِي مَا بَذَلَ، اور یہ جتنی دعائیں جو تم مانگو میں تمہیں دے دوں گا، تم مجھ سے طلب کرو میں تمہیں تمہاری حاجت کو پورا کر دوں گا، جو سوال کرو گے تمہیں دے دوں گا۔ کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ یہ سب اس راہ میں جو پیسے خرچ کیے ہیں، اگر وہ پیسے جو خرچ کیے اللہ ان کے بدلے میں دے دے تو یہ بالکل حق بچانی ہے کہ اللہ دے دے، حق اللہ کا ہے کہ وہ دے دے۔ تو آپ دیکھیں ایک زائر جو امام حسین کی طرف جاتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اور روایتوں میں ہے 1 درہم جو خرچ کیا ہے 10,000 ریٹرن کرے گا، یا اس کا ثواب یا وہ پیسے ریٹرن کرے گا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ خوب، یہ روایت جو ہے چھٹے امام سے ہی ہے۔ راوی کہتا ہے، ابی سامت کہتے ہیں قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، وہ راوی کہتا میں نے امام صادق علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا۔
من اتا قبر الحسین ماشین، آج پیدل چلنا، فرمایا جو آدمی پیدل چل کر قبر حسین تک آئے گا، اپنے پاؤں پر چل کر آئے گا، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ الف حسنہ، ہر قدم پر، ہر اسٹیپ پہ اللہ 1000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، اور 1000 گناہ ہر قدم پر نامہ اعمال سے مٹا دے گا۔ اس کے بعد والا جملہ سنیے، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرْجَةٍ، اور ہر اسٹیپ پہ 1000 درجہ بلند کر دے گا۔ میں نے ایک جگہ جب مجھے ایک روایت دیکھی تھی میں نے کہ مومن جب اپنے فائل اور نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا تو دیکھے گا بہت ساری زندگی کے ورق اس کے خالی ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔ تو کہے گا اے اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی دن میں نے گزارا اور کچھ نہ کیا ہو؟ جواب یہی آئے گا، تو نے بہت کچھ کیا تھا لیکن اللہ نے تیری اس نیکی کی بنا پر اس گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ پورے صفحے، پورے سال تیری اس، اب کہیں اس گناہ کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ ہے ظاہر حسین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی وجہ۔ پھر اس کے بعد آیا فَإِذَا آتَيْتَ الْفُرَاتِ فَاغْسِلْ وَعَلَّقْ نَعْلَيْنٍ، اب اگر فرات جب کربلا پہنچ جاؤ تو فرات میں غسل کرو اور جوتا اپنا ہاتھ میں لے لو ننگے پاؤں۔ آج یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ کہیں ننگے پاؤں چلو؟ روایت میں آیا کہ ننگے پاؤں جاؤ، نہیں، پہلے ایک زمانہ تھا جب ہم عزاداری میں شرکت کرتے تھے اور خاص طور سے عاشور کا جلوس ہوتا تھا، کہتے تھے کہ ننگے پاؤں آنا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر کہیں نجاست ہے، مثلا روڈ ہے دھلا ہوا نہیں ہے، نجاست ہے، تو یہ تھوڑی کہہ رہے کہ تم نجس کر لو پہنو، لیکن یہ جو ہے کہ ننگے پاؤں آؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے دلوں میں کربلا کی زمین کی حرمت۔ ایک بزرگ ہمارے کہتے تھے تمہیں یہ احساس نہیں ہے کیا کہ اس پورے کربلا میں 4 فرسخ تک کہیں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اہل بیت کے خون کا قطرہ نہ ٹپکا ہو؟ کیا تمہیں احساس نہیں؟ تو یہ جو جملہ ہے کہ علق نعلین، اپنے جوتے کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اس کے بعد فرمایا ومشی حافین، اور ننگے پاؤں جاؤ، ومشی مشی العبد الذلیل، اور اس طرح جاؤ جیسے ایک گنہگار بندہ جاتا ہے، ایک ذلیل بندہ جاتا ہے، وہاں جاؤ۔ پھر اس کے بعد والا جملہ ہے فقف علیہ، اور جیسے ہی حائر میں آؤ 4 بار تکبیر کرو، پھر تھوڑا آگے بڑھو 4 بار تکبیر کرو، پھر تھوڑا آگے بڑھو اور 4 بار تکبیر کرو۔ اس کے بعد والا جملہ ہے، اس کے بعد جب تم یہ 4 12 بار تکبیر کہہ چکے تو وَاسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَكَ، اب جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو، جو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہو عرض کر لو۔ عزیزان گرامی، زیارت امام حسین کی وہ فضیلت ہے جس کا کوئی مقابلہ، جس کی جگہ بھی کوئی چیز نہیں لے سکتی، یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور آج جب ہم زیارت اربعین کے قریب ہیں، ہم اربعین کی زیارت کے لیے ہمارے ملک سے، ساری دنیا سے لوگ زائر جا رہے ہیں، تو ایک چیز جو آج میں اور کوئی بھی انسان دھیان دینا ضروری ہے، زیارت کوئی فیسٹیول نہیں ہے، زیارت غم امام حسین 40واں امام حسین کا منانا۔ تو جائیں تو ایک بہت بڑی خرابی جانتے ہیں کیا ہو رہی ہے؟ جس جگہ اتنا عظیم ثواب ہوگا اتنا ہی عظیم جو ہے شیطان کا دام بھی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ شیطان اب سوچے کہ تو سارے ظاہر آ گئے اب تو ہمیں کچھ نہیں ہو جائے۔ جی نہیں، سب سے زیادہ اب کوشش شاید میں الفاظ بدل کہہ دوں، سارے شیطان بھاگ گئے ہوں گے کربلا۔ وہاں کیوں؟ اس لیے کہ ملینز جو ہے لوگ آ رہے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے،
اور یہ عبادت ویسی ہے کہ جس میں فرسٹ قدم پر مغفرت. آپ اس کا الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں شیطان کے پوری ساری زندگی کوشش کرتے رہے اور ایک حسین کی طرف قدم بڑھایا, ساری اس کی کوشش پہ پانی پھر گیا. نہیں, ایسے میں وہ نہیں چاہے گا کہ زیارت کو کچھ ایسا بنا دے جس سے اس کو ثواب نہ ملے, جس کو ظاہر کا مرتبہ نہ ملے. نہیں, اب ایک چیز جو دیکھی گئی ہے کہ آپ اسی سوشل میڈیا میں دیکھ لیجئے, ظاہر گیا ہے ہر 5 منٹ میں ایک فوٹو اپلوڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ سوشل میڈیا پر فیس بک لائیو کہاں سے؟ میں گیا ہوں زیارت اربعین کو, تو تمہیں ہر 5 منٹ میں ایک تصویر اپنی بھیج رہا ہوں, شاعر حسینی کی نہیں بھیج رہا ہوں, علم کی نہیں بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے, زواروں کی خدمت کرنے والوں کی نہیں بھیج رہا ہوں, اپنی بھیج رہا ہوں. ورنہ اگر شاید یہی آپ جانتے زائروں اور خدمت گزاروں کی فوٹو بھیجے تو شاید یہی واقعاً عظیم ثواب کا سبب بنے کہ دیکھو یہ کس خلوص سے امام حسین کی زائروں کی خدمت کر رہے ہیں. میں نہیں بھولتا ہوں, ایک مومنہ نے اسی زیارت کے درمیان کہا کہ 2 چھوٹے بچے کو لے کے جا رہے تھے اور سامان بھی تھوڑا سا تھا. ایک زائر نے پوچھا بہن کہاں جا رہی ہو؟ کہا زیارت کو جا رہا ہوں. کہا بہن میں بھی جا رہا ہوں, آؤ تمہارے ایک بچے کو اور تمہارا سامان میں لے. اس نے کہا اچھا مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کے ایک بچے کو گود میں لیا اور اس کا سامان میں لے. کربلا پہنچا, اس نے کہا بہن اب یہاں میں تمہیں چھوڑ کے واپس جانا. کہا تم آئے نہیں تھے؟ کہا نہیں, میں یہ پوری راستے صرف تمہاری خدمت کے لیے آیا تھا, اب میں جا رہا ہوں کسی اور ظاہر کی خدمت کرنے کا موقع ملے. یہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایک عظیم ثواب میں ڈال دیتا ہے. تو اگر آپ کو بڑا شوق ہے نا فوٹو کھینچنے کا, سیلفی لینے کا, تو ایک کام کرو, اسی چیز کو پازیٹیو اینگل میں استعمال کر لو, دکھا دو کہ لوگ اسی امام کے لیے, جس امام نے ہمارے لیے نہیں کائنات کے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے قربانی دی ہے, ان کی خدمت کرنے کے لیے آج لوگوں کے پاس کیسے جذبات ہیں. نہیں, لیکن خدا را اس کو آپ, ایک دوست نے میرے کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہر موقع پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پکا ہوا کیا ہے, یہاں کیا کھانے کو مل رہا ہے. ہدف یہ ہے, ہم 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں, ہدف یہ ہے ہر موقع پہ جھانک کے دیکھیں کہ یہاں ہمیں کھانے کو کیا ملے گا. دیکھیں انسان کی فطرت میں کھانا ہے, پانی ہے, نہیں کھائے گا تو انرجی کیسے ملے گی؟ نو ڈاؤٹ. چلے گا کیسے؟ اس سے بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے آپ کا مقصد کھانا ہے, آپ کا مقصد تو زیارت ہے, تو اس مقصد کو کیسے انسان کوئی بھول سکتا ہے؟ ہر 5 منٹ میں ایک بار جھانک رہے ہیں. کس لیے جھانک رہے ہیں؟ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے ایک جملہ کسی وقت کہا تھا, آج پھر سے کہہ دیتا ہوں, مجلسوں میں جو اللہ نے مجلسیں ہمیں عطا کی ہے وہ سب سے فاسٹسٹ وے ہے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے, خدا سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, خدا کا رضا حاصل کرنے کے لیے. اس سے تیز کوئی جگہ نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے اللہ سے نزدیک کر دے. ٹھیک ہے, ایک آنسو میل سفر کرا کر خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے. اب اس کو ہم نیاز کی نظر نہ کر دیں, ہم ہرگز اس کو مادیت کی طرف دنیا سے نہ چھوڑ دیں. دنیا ہدف نہیں ہے, ہدف آخرت ہے. جب مقصد آخرت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چاہنے والا کیا کرے؟ اسی زیارت کو, اسی مجلس کو جس سے قرب خدا حاصل ہوتا ہے, اللہ کے وہاں مرتبہ حاصل ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں, اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بدلنا چاہتے ہیں. یہی شیطانی وسوسہ, یہی شیطانی چال. سوچتا ہے اب یہ آ ہی گیا ہے تو اس کے اس بلند مقصد کو پست مقصد میں کرنا. یہی ہے. آپ کبھی سوچئے آج یہ بھی واقعاً
بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم زیارت کو دکھاوے کا سبب نہ قرار دیں. آج جس سے ملیے مول صاحب میں کربلا جا رہا ہوں، تو ہم تو دعا دیں گے کہ اللہ تمہارا مقصد بھی اور تمہیں بھی امام حسین کا واقعی ظاہر بنا دے. لیکن کہیں یہ کہے کہ تم ریا میں تو شامل نہیں ہو رہے، دکھانا تو نہیں چاہ رہے ہو، اور دکھاوا تو کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہوگا. یہ حدیث کا جملہ ہے الریاء کل من الشرک. ہر قسم کا دکھاوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس شرک کی بڑے عظیم گناہ، یہ قرآن کہتا ہے کہ اس شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ ہم کہیں اس کو اپنی عبادتوں میں ایسی چیز شامل نہ کر دیں جس سے خود بخود ہماری عبادتوں کیا ہو جائے، ثواب زیرو، ثواب کے بجائے عذاب. ہم نے اتنی زحمت اٹھائی اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس مرتبے کی روح تک ہی نہیں پہنچے، ہم اس مرتبے کے ابتدائی حصے کو نہیں حاصل کر سکے. اسی لیے آج ہمارے علماء جب لکھتے تھے کہ یہ اتنی لمبی لمبی زیارت کا ثواب جو ہے، میں سے واقع آپ کبھی سوچئے ایک زائر 1000 حج قبول اللہ کی نگاہوں میں، اتنا ثواب. اسی لیے آگے کہتے تھے عارفاً بالحسین، حسین کی معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہوں. معرفت کیا ہے؟ معرفت یہی ہے. آج جب آپ 80 کلومیٹر چل رہے ہو تو یہی سفر تو جناب زینب نے بھی کیا ہے نا. کبھی آپ نے سوچا کہ یہی سفر تو بی بی بھی اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی تھی بھائی کی زیارت کے لیے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. اور بی بی نے اسی چہلم کو منانے کے لیے کس رنج سے اپنے آپ کو گزارا ہے، کس تکلیف سے گزارا ہے. حقیقت یہ ہے عزیزان گرامی، اس تکلیف کا میں اور آپ تو احساس بھی نہیں کر سکتے جو ہماری شہزادی نے کیا ہے. اور آپ بی بی کی کتنی بڑی خواہش تھی، یہ خواہش ہی تو تھی کہ میں جب اپنے اس اسیری سے پلٹ کے جاؤں، اسیری سے پلٹ کے جاؤں تو کیا کروں؟ اسیری سے پلٹ کے جاؤں تو بس اپنے بھیا کا مرثیہ پڑھوں. آپ کبھی سوچئے جب یہ چوائس امام یزید دے رہا تھا تو بی بی نے کہا نہیں بیٹا، ہم اپنے بھائی پر ماتم نہیں کر سکے، سب سے پہلے ہم کربلا جائیں گے، ہم کربلا سے اپنے وطن جائیں گے. تو زیارت اربعین عزیزان گرامی اسی کی یاد ہے کہ بی بی آئی ہے اس سے اپنے بھائی کا غم منانے کے لیے. اور کیسے منایا؟ میں ایک جملہ خالی کہہ کے دوسرے خطبے کی طرف آتا ہوں. عجب جملہ ہے. امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ زیارت اربعین کرنے گئے تو 3 ہی دن کیوں رکے؟ اب تو موقع تھا مولا، اب جتنا چاہتے روک سکتے تھے. فرمایا خدا کی قسم میں اپنی پھوپھی اماں کی جان بچانا چاہتا تھا، اپنی بہنوں کے جان بچانا چاہتا. میں دیکھ رہا تھا اگر یہ 2-3 دن اور رہ گئی تو اپنی جان دے دیں گی، اس لیے میں نے وہاں سے جلدی سے نکلنے کا فیصلہ کیا. آپ اندازہ کریں کس غم کی شدت سے ان شہزادیوں نے 3 دن گزارا. اب اگر میں اور آپ اس لمبے سفر میں جائیں اور ہم انجوائے کر رہے ہو، یہ لفظ شاید غلط ہو، اس کی تعبیر بھی شاید صحیح نہ ہو، لیکن ہم کیا کر رہے ہو؟ کھیل کود رہے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، ذکر خدا کے بجائے ہم کچھ اور کر رہے ہو، تو ہم ظاہر کیسے بنے؟ اسی لیے ہے کہ جہاں ہمارے اندر شوق ہو کہ ہم اربعین کی زیارت کے لیے زیادہ سے زیادہ جائیں، وہی یہ بھی شوق ہو کہ ہم ظرافت کے ساتھ جائیں تاکہ ہمیں وہ ثواب اور اجر مل سکے جو خداوند عالم نے امام حسین کے ازارے کے لیے رکھا. اللہ مجھے اور آپ کو امام حسین کی زیارت کرنے والوں میں اور معرفت کے ساتھ زیارت کرنے والوں میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن تقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ساتویں امام کی ایک نصیحت ہے، ایک نصیحت کہنا ٹھیک نہیں ہے، دو تین نصیحتیں ہیں جو میں نے ایک ہی کلام میں امام کے دیکھا ہے، کلام ایک ہی تھا تو میں نے ایک نصیحت کی۔ فرماتے ہیں اے انسانوں، یہ نہیں کہا اپنے شیعوں سے، بولے ہر انسان کو مقدم ان یفقدک اللہ عند طاعتہ، دیکھو جب اللہ کی اطاعت کا موقع ہو تو غائب نہ ہو جانا، وہاں اپنی حاضری لگوا لینا۔ دیکھیں کبھی آپ سوچئے کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ زندگی میں آپ ادارے میں چلے جائیے، اسکول میں چلے جائیے، بچپن سے جب اسکول جاتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتا ہے معلم؟ کہتے ہیں نام پڑھتا ہوں ہاتھ اٹھا لو، نام پڑھ رہا ہوں اٹھا لو۔ تھوڑا ماڈرن طریقہ آج آ گیا ہے، آفس میں جائیے کہ انگوٹھا لگاؤ اور پھر آفس میں اندر جاؤ، یا انگلی رکھو تمہارا اندراج ہو پھر اندر جاؤ، نہیں پھر نکلنا بھی ہے تو پھر وہاں آپ اپنا انگوٹھا لگاؤ اور چلے جاؤ۔ یہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے، جانتے ہیں کیا، کہ اگر آپ کسی کے لیے خدمت کر رہے ہیں تو آپ کی ضروری ہے کہ حاضری ہو، آپ اگر کسی اچھے مقصد میں شامل ہو تو آپ کی حاضری ہونا ضروری۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کا جب موقع آئے ہرگز ابسنٹ نہیں ہونا، غائب نہیں ہونا۔ ہو امرک بہا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا اطاعت کرنے کا، تو جب اس نے حکم دیا ہے تم اللہ کی اطاعت کرو تو اطاعت سے کبھی غائب نہ ہو جاؤ۔ وَلَا يَخْرُجَنَّ نَفْسَكَ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دیکھو کبھی یہ نہ کرنا کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو تمہارا نام ان لوگوں میں ہو جنہوں نے اللہ کی عبادت میں کوتاہی۔ اللہ اپنے سامنے جب اپنے بندے کو کھڑا کرے گا، اللہ نہ کرے، مجھے آپ دعا کریں آپ کو اور سب کو، کسی کے ساتھ یہ موقع نہ آئے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں یا اللہ کے فرشتے سامنے آئے کہ کیا کر کے آئے ہو، عبادت کیا، تو کیا کہیں گے؟ شاید آپ اور میں کہہ نہیں سکیں گے۔ میں ایک جملہ آپ کو کسی عالم کا سنائی دیتا ہوں، اس حد تک جو ہے یہ باریکی سے فرشتے جانچ کرتے ہیں، ہم اور آپ احساس نہیں کر سکتے۔ آپ یقین جانیں کہ میں اور آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے جس باریکی سے وہ انسان سے سوال اور جواب کرتا ہے۔ اب میں ایک مثال لے آتا ہوں۔ ایک غلام جو ہے گھر سے باہر نکلا، راستے میں دانت میں خلال کر رہا تھا، دانت میں کچھ پھنس گیا تھا، وہ نکال رہا تھا۔ کہتے وہی بندہ جب مر گیا تو آج وہی اسی بندے کے بارے میں عالم کہتے ہیں جب وہ مر گیا فرشتے پوچھتے تھے بتاؤ اس تنکے کا جو دانت میں خلال کیا اس کا حلال طلب کیا، تم نے اس سے اجازت لی مالک سے، وہ تنکا تم نے دانت میں استعمال کر لیا، داؤ اس سے اجازت لے کر آؤ پھر آگے بڑھو۔ کیا کرے گا کوئی آدمی؟ اگر حساب کتاب کرنے والے ایک تنکے تک کا حساب کتاب رکھنے والے ہیں تو کریں گے کیا ہم؟
ایسے وقت میں امام کہہ رہے دیکھو جب تم اس دنیا سے جاؤ ایسا نہ ہو کہ تمہارا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے جس نے اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْبَدُ حَقُّ عِبَادَتِهِ. آج تک امام فرماتے کسی نے اس طرح عبادت نہیں کی ہے جو جس کا حقدار اللہ ہے. اللہ جیسا ہے اس کی عبادت آج تک حق عبادت کسی نے ادا نہیں کیا. یہ امام فرما رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا دو باتیں یاد رکھنا. وَإِيَّاكَ وَالْمِزَاحَ. بہت زیادہ مذاق کرنے سے بچو. مذاق نہیں کرنا بہت. اچھا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مذاق تو بہت خوش ہونے کا ذریعہ. ہاں بالکل خوش ہونے کا ذریعہ, لیکن حد سے زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب یہ جملہ سن لیجیے عوام کا. فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ إِيمَانِكَ. یہی مذاق تمہارے دل سے ایمان کا نور ختم کر دے گا. ہم سوچتے ہیں یہ تو شاید کوئی بات نہیں ہو, جبکہ امام کیا کہہ رہے ہیں یہی بہت زیادہ مذاق حد سے کیا ہوگا؟ تمہارے دل سے نور ایمان کو باہر کر دے گا. اس کے بعد فرمایا وَيَسْتَخِفُّ مُرُوَّتَكَ. جوان مردی تمہارے اندر دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی, ہلکی ہو جائے گی. اور آج جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے نا وہ جوان مردی ہی ہے. آج آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جن میں جوان مردی پائی جاتی. وَإِيَّاكَ وَالزَّجْرِ وَالْكَسَلِ. فرمایا ہے میرے چاہنے والے اے انسانوں دیکھو کبھی بھی تھکنا نہیں اور نہ ہی کاہلی میں مبتلا ہو. دنیا میں تھکنا نہیں ہے, تھک کے ہار گئے, ہارنا نہیں ہے تمہیں, نہ ہی سست پڑنا. اس کے بعد والا جملہ سنیے وجہ کیا بتایا. فَإِنَّهُ يَمْنَعَانِ حَظَّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اس لیے کہ اگر تھک گئے یا سستی میں پڑ گئے تو نہ دنیا کا تم اپنا حصہ لے سکو گے نہ آخرت کا. نہ تمہارا حصہ جو ہم کہتے ہیں قسمت, تمہاری قسمت میں جو اللہ نے دنیا لکھی ہے یا آخرت لکھا ہے دونوں تمہیں نہیں ملے. تو دو چیزیں اپنے وجود میں آنے نہیں دینا, ایک تو تھکاوٹ اور دوسرے کاہلی اور سستی. اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں اس پلیٹ فارم سے باہر کر دے گی جس کی تمہیں ضرورت ہے, جس کو تمہیں کامیاب بنائے گی. آخری جملہ سن لیجیے اور میں نے سمیٹ لیا بات. فرمایا دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا ان کان الجور اغلب من الحق. جب ایسا زمانہ آ جائے کہ ظلم حق سے زیادہ ہو جائے, ہر طرف جور کا بازار گرم ہو, ظلم کا بازار گرم ہو. لم یحل احد. تو اتنے چالاک بننا کہ کسی کے اوپر بغیر آزمائے کے بھروسہ نہ کرنا. یہ وہ جانتے ہیں تعلیم ہے, آپ اس کو اپنے گلے سے اپنے وجود میں باندھ کے رکھیں. اگر آج آپ اتنے لوگوں آپ کو ملیں گے, اتنے لوگ ملیں گے اسی معاشرے میں جو اتنی زیادہ شکایت لیے ہوئے ہیں کہ مول صاحب کیا بتائیں, مومن ہیں, بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں, تسبیح ہاتھ میں لیے گھومتے ہیں اور ہمارا مال کھا کے بیٹھ گئے. آپ کیا کہیں گے؟ امام کہتے ہیں دیکھو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جہاں حق کا عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے. ایسی صورت میں تمہاری خود کی ذمہ داری ہے کہ بغیر آزمائے ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا, اور اگر کرو گے تو تم خود ذمہ دار ہوگے, کسی اور کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں آئے گی. عزیزان گرامی یہ وہ تعلیمات ہے اماموں کی جو ایک شیعہ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے ائمہ جو آئے تھے نا وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں, اور قیامت تک ان کے جملے ان کے ارشادات ہدایت کرتے رہیں گے لوگوں کو. اب یہ تو ہماری بد نصیبی ہے نا کہ ہم ان کے کلام کو سیکھیں نہیں اور پھر دنیا میں ٹھوکریں کھائیں اور شکایت کریں. تو شکایت کرنا ہی غلط ہے. جب آپ نے نہیں سیکھا, موقع تھا آپ کو سیکھنے کا, جب آپ کو جاننے کی ضرورت تھی آپ نے جانا نہیں, اور جب ٹھوکریں کھا رہے ہو تو گلہ کر رہے ہو, تو گلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو برا بھلا کرو, اپنے آپ کو مذمت کرو, اپنی سرزنش کرو. کیوں سرزنش کرو؟ اس لیے کہ تم نے خود یہ کام فراہم کیا ہے. عزیزان گرامی اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیمات اہل بیت سے آگاہ ہوں, اور خاص طور سے
جو اماموں نے ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں مفید ہے اس کے لیے فرمایا ہے۔ اگرچہ امام ہمارے آداب و رسوم ایک الگ گفتگو کیا ہے، انہوں نے فرمایا یہ نہیں کرو گے تو تمہیں فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اگر نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اسی کے بارے میں برخلاف فرمایا کہ یہ چیزیں اپنے زندگی کا حصہ قرار دو، اگر نہیں قرار دو گے تو پھر بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے کہ دنیا اتنی بے رحم ہے نا، جو کسی کے ساتھ رحم کرنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ایک جملہ انگریزی کا ہے، لوگوں کو قتل کرو اور زندہ رہو، یہ شاید جملہ غلط ہو، کلنگ فار لیونگ جو ہے یہ غلط ہے، لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھو تو آج آپ ہزاروں اس کی مثال موجود ہے۔ ایک ہرن جو ہے شیر کا شکار ہوتا ہے، کس لیے؟ شیر کو اپنی زندگی بڑھانا ہے، نہیں؟ ایک ہرن کو جو ہے مثلا گھاس اور پھوس کھانا ہے، کس لیے؟ تاکہ اپنی زندگی بڑھانا ہے۔ تو گھاس تو ختم ہی ہو رہی ہے نا، کوئی چیز تو اپنی وجود۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو ہے، گوشت کھا رہے ہیں، کوئی مر رہا ہے تو ہمارے کو گوشت مل رہا ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا ایک منفی پہلو ہے اور ایک مثبت پہلو ہے۔ اللہ نے سسٹم یہ رکھا ہے دنیا میں، بات ختم کرو ایک جملے میں، کہ ہر نیچے والی مخلوق کو اوپر والے کے لیے قربان ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اور یہی قربانی اس کی جو ہے شہادت اور بلندی کا نتیجہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی مقصد کے لیے مرو گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے مرو گے تو یہی تمہاری خلقت کا مقصد ہے۔ اس لیے ضروری ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کے قانون کو اچھی طرح سمجھیں، اپنی زندگی میں عمل کریں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووسیع رسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ وامام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مرید، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امام حسین کے زائروں میں قرار فرما، جو زائرین زیارت کے لیے گئے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجت
عبادتوں کو قبول فرما، مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے میرے معبود ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد، ہدایت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم